أشهد أن لا إله إلا रिएक्शन वीडियो की नाजरीन देखने वाले और सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है कुर्ब क़यामत का वो वक़्त जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी कौन है, इमाम मेहदी का ज़हूर आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुसलमानों पर आने वाला वो वक्त जब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर ज़लील और रुसवा हो जाएंगे, और कुर्बे क़यामत का वो ज़माना जब मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाएगा और मुसलमानों के बड़े बड़े ममालिक कुफार के कब्जे में आ जाएंगे। प्यार दोस्तों, ये वो वक्त होगा कि जब पूरी दुनिया के ऊपर कुफर का गलबा होगा और पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे जिनमें ईमान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उस दौर में मुसलमानों का ईमान ढलते हुए साए की तरह होगा, यानी कौन कब मुसलमान से काफर हो जाए किसी को कुछ पता न होगा। इस दौर का जिक्र आज से 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में फरमा दिया था, और आज ये दौर करीब आ चुका है और अब दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम की इब्तिदा हो चुकी है, और इस जुल्म सितम का आगाज फलस्तीन से हो चुका है। अहादीस मुबारका के मुताबिक अब ये जुल्म सितम खत्म होने वाला नहीं, बल्कि ये जुल्म सितम पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच जाएगा। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक ऐसा जमाना आएगा कि जब कुफार मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया पर कुफार का गलबा होगा और हर तरफ कुफर का दौर दौरा होगा। उस वक्त मुसलमानों की फरियाद सुनने वाला कोई न होगा और इस्लाम न होने के बराबर होगा। प्यार दोस्तों, ये वो वक्त होगा कि जब इस्लाम को खत्म किया जा रहा होगा और मुसलमानों को मारा जा रहा होगा और हर तरफ फितने ही फितने होंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने एक नेक बंदे को भेजेगा जिसका इंतजार आज पूरी दुनिया कर रही है, जिनका नाम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब और किस तरह होगा, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्ल सूरत कैसी होगी, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कौन सी ऐसी 4 बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाएगी और कंफर्म हो जाएगा कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं, और किस तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाकर दुनिया से कुफर को खत्म करेंगे और इस्लाम हर तरफ गालिब आ जाएगा। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी, यानी वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि साल महीने जैसा हो जाएगा, और एक महीना एक हफ्ते जैसा हो जाएगा, और एक हफ्ता एक दिन जैसा हो जाएगा। उस वक्त लोग दुनिया को हासिल करने में इस कदर मशगूल हो जाएंगे कि किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम ना होगा, और उनके दिन रात किस तरह गुजर रहे हैं किसी को कुछ खबर ना होगी। इस खौफनाक दौर के अंदर लोगों का ईमान पल पल में बदलेगा और दीन इस्लाम सिमट कर वापस मक्का और मदीना की तरफ चला जाएगा। उस वक्त पूरी रुए जमीन पर हर तरफ कुफर ही कुफर होगा और इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में होगा, और जमीन पर रहने वाले तमाम नेक लोग और औलिया अल्लाह मक्का और मदीना की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उस वक्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में होगा। उस वक्त लोगों की उम्रों से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा, यानी लोगों की उम्रें कम हो जाएंगी और लोग जल्दी मरना शुरू हो जाएंगे। ये वो पुरफितन दौर होगा कि जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और लोग एक दूसरे को नाहक कत्ल करेंगे। उस वक्त तमाम रुए जमीन कुफरिस्तान बन जाएगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद या अहमद,
اور آپ کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حسنی حسینی سید ہوں گے۔ آپ کا حلیہ مبارک سنت کے مطابق ہوگا۔ آپ اسی لباس اور حلیے میں تشریف لائیں گے جس لباس اور حلیے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر سنت کے مطابق امامہ ہوگا، اور سنت کے مطابق آپ کی داڑھی مبارک ہوگی، اور سنت کے مطابق آپ کا لباس ہوگا، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور تمام تر معاملات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ پیار دوستو، یہ بات یاد رہے کہ آج بہت سے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 4 ایسی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس کے اندر سے سونا چاندی ظاہر ہو جائے گا، اور ان کے تشریف لانے سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا سورج اور چاند گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مشرق کی طرف سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو 3 یا 7 راتوں تک رہے گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ پیار دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے ممالک کفار کے قبضے میں چلے جائیں گے، جس میں ملک شام، اردن اور مصر، ترکی اور یہاں تک کہ سعودی عرب پر بھی کفار کا قبضہ ہو جائے گا، یعنی تمام بڑے اسلامی ملک کفار کے قبضے میں چلے جائیں گے اور ہر طرف کفر کا دورہ ہو جائے گا۔ اس وقت صرف مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہوں گے جہاں کفار کا قبضہ نہ ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہوگی جہاں صرف اسلام باقی بچا ہوگا، اور اسی مقام پر تمام تر مسلمان ہوں گے، کیونکہ اس وقت تمام مسلمان اپنے ملکوں کو چھوڑ کر فتنوں کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں تشریف لے آئیں گے۔ پیار دوستو، جب یہ وقت آئے گا تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ شریف میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی۔ اس وقت تمام نیک لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کرنے کا کہیں گے، لیکن اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان تمام بڑے بڑے ممالک کو فتح کریں گے جن ممالک پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین سے ظلم و ستم کو ختم کریں گے، اور اس روئے زمین کو اسی طرح امن سے بھر دیں گے جس طرح پہلے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ریاست قائم ہوگی، اور پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ تمام اسلامی ممالک کو فتح کرتے ہوئے دمشق میں پہنچ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، اور دین اسلام کا خاتمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ پیار دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ رہنے والے لوگ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے۔ پیار دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ تمام ممالک کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس میں تشریف لا چکے ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کو دے کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے منع کر دیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں، کیونکہ آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز فجر ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال اس دنیا کے اندر 40 دن رہے گا اور مسلمانوں کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھا کر دین اسلام سے دور کرے گا۔ پیار دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے،
اور اس عرصے کے دوران روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی۔ اس دور میں جب کچھ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کے امام مہدی علیہ السلام ہونے کی نشانی کو طلب کریں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جب خشک لکڑی کو زمین کے اندر گاڑیں گے تو وہ ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اس روئے زمین پر اس قدر عدل و انصاف اور امن قائم ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے، اور بلاخر حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال حکومت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچائے اور ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ باقی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی۔ اگر اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ یہ ویڈیو سب سے معلومات مل جائے۔ تو بہت اچھی ویڈیو ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔